آج بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, میاں طلاق دیتا ہے, عورت پرس ڈال کے گھر سے باہر. یہ تو بہت ہو رہا ہے. پھڈا شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ طلاق دی, میں جا رہی ہوں, اور ابا کا فون آیا, آ جاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے جانے کی. لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد نہ ان کو گھر سے تم نکال سکتے ہو, ولا یخرجن, اور نہ یہ عورتیں نکل سکتی ہیں, وہیں رہے گی یہ. اگر خطرہ ہے میاں غلط 3 طلاقوں کے بعد کوئی رابطہ کر سکتا ہے تو میاں گھر سے نکل جائے. ابا کو چاہیے اپنے بیٹے کو پکڑ کے باہر نکال دیں یہاں سے. ہاں کوئی بے حیائی کا خطرہ ہو خدا نخواستہ, میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاق دینے کے بعد خطرہ ہو کہ کہیں سے فتویٰ لے آ کے حلال کر لے گا, پھر ہم عورت کو کہتے ہیں نکل جاؤ, کیونکہ پھر بڑی برائی ہے نا, پھر وہ زنا کی طرف جائے گا, فتوے حلال کر کے زنا کرے گا وہ. تو یہ اسلام کے حکام ہیں کہ عورت عدت گزارنے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, پابند ہے. آپ لبرل لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کے عدت کے حکام چینج نہیں کر سکتے. یہ عورت پر پابند ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے, وہ عدت گزارے گی. اور خاندان معاشرے کو چاہیے کہ اس کو مجبور کریں عدت پر. اس کو کہیں گے جب تم مسلمان ہو تو تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے تم گھر سے نکلو؟ ایک صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے, معاش, کمانے والا کوئی نہ ہو, کیونکہ شوہر کا تو انتقال ہو گیا نا. طلاق ہوئی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے, عدت کا خرچہ دے گا. اگر کمانے کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, تو یہ کیونکہ ایک واقعی شرعی عذر ہے, ایسا عذر ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ دن کی روشنی میں نکلے اور اتنی کمائے کہ اپنا کھانے پینے کا انتظام ہو سکے, اور جیسے ہی ہو فوراً گھر پہنچے. یہ جب ہے جب کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو. مگر ہمارے معاشرے میں آج وظیفے دبا کے چل رہے ہیں. اسلام نام ہے وظیفوں کا, لیلۃ القدر میں جاگ لیے, اور یہ صبح یہ والا وظیفہ پڑھ لیا, شام کو یہ والا وظیفہ پڑھ لیا. جو قرآن کے منصوص احکام ہیں جن پہ قرآن بہت تاکید سے بیان کر رہا ہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. یہاں میں بات اس موضوع پر تو میں بہت زیادہ, میں 2 چیزوں پہ بہت بولتا ہوں, 3 طلاق کے مسئلے پر, ایک خلا کے مسئلے پر, اس لیے کہ یہ تو ایک تو کوئی بول نہیں رہا اس پہ جتنا بولنا چاہیے. دوسرا اس نے نظام کیا کر دیا ہے, عدالتی خلا نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے نا, وہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اس لیے میں اس پہ بہت بولتا ہوں. تو یہاں بھی میں بولوں گا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے, بیوی کیا ہو گئی, حرام. اب یہاں میں نے بعض مفتیوں کو دیکھا ہے کہ مرد کے آنسو یا عورت کے آنسو دیکھ کے پگھل جاتے ہیں وہ, کہ یار کچھ گنجائش. ایک مولانا بہت بڑے مولانا ہیں, اتنے بڑے مولانا کہ اگر آپ ان کی عظمت کو سر اٹھا کے دیکھیں تو ٹوپی گر جائے آپ کے پیچھے. نہ جانتے ہیں سب لوگ لیکن میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے مولانا ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مولانا, میں تو چھوٹا سا مولانا ان کے سامنے, وہ احتراماً انہوں نے مجھے مولانا کہہ دیا, کہہ رہے ہیں یار اگر میاں بیوی میں وہ شوہر غصے میں 3 نکال دیتا ہے, اب گھر اجڑ رہا ہے, بچے دبا ہو رہے ہیں, رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تو اسلام تو جوڑ چاہتا ہے نا. اسلام کیا چاہتا ہے, جوڑ. تو کہیں سے اگر گنجائش ملتی ہو تو اگر اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دے دیا جائے, وہ بھی تو ہیں تو مسلمان نا, وہ بھی کوئی خدا نخواستہ قادیانی تو نہیں ہے, کافر تو نہیں ہے, تو کہیں سے لے لو. اسلام تو کیا چاہتا ہے, جوڑ چاہتا ہے. یہ اچھے, یہ اللہ یہ چاہے گا کہ یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہی ہے اور بچے آپس میں کیا ہو رہے ہیں, رول رہے ہیں. یہ ایک مولانا کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے 4-5 مولاناؤں سے میں نے یہ سنی ہے بات, کہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی گنجائش, تھوڑا ہاتھ کیا رکھو ہلکا. پنجابی میں کہتے ہیں نا رولا, کیا بولتے ہیں, ہولا, ہولا رکھو, تھوڑا ہولا یار, تھوڑا ہلکا ہے. ٹھیک ہے, جمہور کا یہی مذہب ہے کہ 3 ہوتی ہیں, لیکن یار تھوڑا سا, اگر وہ کہیں وہاں سے فتویٰ لیتا ہے تو اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہیں آپ, کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر کہیں گنجائش مل رہی ہو جوڑ کی تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جذباتی ہو جاؤں.
وہ رو رہے ہیں, وہ بچے رول رہے ہیں, وہ بگڑ گئے, وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو مجھے کون سا خوشی ہو رہی ہے اس پہ؟ لیکن یہ جو آج کل کے فتوے ہیں نا, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ان کا کوئی اعتبار. قرآن و سنت سے دکھاؤ ہمیں, اور اگر تقلید کرتے ہو تو چاروں اماموں سے دکھاؤ. نہ آپ کے پاس تحقیق ہے نہ تقلید ہے, دو ہی چیزیں ہیں نا امت جس پہ چل رہی ہے. یا تو براہ راست قرآن و سنت سے نکالا جائے گا مسئلہ, یا مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. تو مجتہدین میں بھی کسی کا قول نہیں ہے, اور قرآن و سنت میں تو ہے ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تو کہاں سے نکالو گے بھائی؟ تو کہنے لگے کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں جدا ہوں؟ اللہ تو چاہتے ہیں میاں بیوی مل کے رہیں. میں نے کہا اللہ 3 طلاق سے پہلے چاہتے ہیں, 3 طلاق کے بعد نہیں چاہتے. صحیح ہے نا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں, یہ دونوں بھی چاہ رہے ہیں, آپ بھی چاہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے میں بھی چاہ رہا ہوں, لیکن اللہ نہیں چاہ رہے. یہ اسلام اللہ کا دین ہے, یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. یہود و نصارہ نے یہی تو کر آگے گھما کے چیزوں کو کیا کر دیا. دیکھو سب سے بڑا فالٹ یہودیوں میں کہاں سے پیدا ہوا؟ مذہب کے قریب لوگوں کو لانے کے لیے, مذہبی رہنما اپنی دکانیں چلانے کے لیے مذہب میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ ہمیں معاشرے میں قبول کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے آپ کو معاشرے میں قبول کروانے کے لیے کتنے آپشن تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ پہلے ہے, مخلوق بعد میں. 950 سال میں صرف 40 آدمی نے قبولا آپ کو. آپ نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے, 40 کروڑ ایک طرف ہو, 40 ساتھ ہو میرے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ پہلے کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا میرے سامنے ثابت کر دو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ 3 کو 1 کہنے کی کوئی گنجائش ہے, تو سب سے پہلے فتویٰ میں دوں گا. ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکال لیں بھائی؟ یہ صحابہ کرام سارے قرآن و سنت ان کی سمجھ میں نہیں آیا.